کرسی دے دے مجھے اس موضوع کو آگے بھی بڑھانا، آج اس کو بتانا ہے کہ عزاداری کی اتنی فضیلت ہے، عزادار کے اتنے فضائل۔ تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے اپنے وقت میں رہتے ہوئے۔ کل کے لیے معذرت چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا کتاب لمبا ہو گیا، تو انسان ہیں بھول جاتے ہیں، اور یہ ذکر کی تاثیر ایسی ہے کہ جب پڑھنے والا اس کو شروع کرتا ہے نا تو اس کے لیے چھڑوانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، مولا کریم آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ کل میں نے سورہ یوسف سے ایک آیت پڑھی تھی، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے عزادار کے فضائل اسی میں سے نکلتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے، عزاداری جو ہے نا، کل میں نے ایک جملہ بولا کہ عزاداری کا تعلق 61 ہجری سے نہیں ہے، عزاداری کا تعلق روز اول سے ہے۔ جب اللہ نے آدم کو خلق کیا تو آدم نے جب روح ڈالی گئی آدم میں، تو آدم نے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے بعد جو پہلا کام کیا تھا وہ گریا تھا۔ اگر رونا برا ہوتا تو اللہ کا پہلا پیغمبر پہلی حجت گریا نہ کرتی۔ تو یہ تو عزاداری ہے۔ اب جتنا زیادہ گریا ہوگا، جملہ سنیے گا، پہلا جملہ ہے عزادار پر، تو میں آپ کے چہرے دیکھ کر اندازہ لگاؤں گا میرے ساتھ کتنے ہم سفر ہیں۔ جتنا زیادہ گریا یا جتنی زیادہ عزاداری ہوگی اتنا ہی بڑا عزادار ہوگا۔ کیوں کہ فعل سے پتہ چلتا ہے کہ فاعل کیسا ہے، عمل کرنے والا کیسا ہے، فعل کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے نا۔ جیسا کام ہوگا ویسا کام کرنے والا ہوگا۔ اب جناب آدم نے گریہ کیا ہے نا، ادھر سے جناب یعقوب نے بھی گریہ کیا ہے۔ بس دو دلیلیں دے کے میں نے ایک حدیث پڑھنی ہے، توجہ ہے محترم صاحب، اپنے آپ کو کم نہ سمجھیے گا، خدا کی قسم اس کی تفصیل میں جا نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے، اب کبھی کم نہیں ہوتا۔ میں نے ان آنکھوں سے آل محمد کی روایات میں پڑھا ہے کہ جب مومن گھر سے یہاں تک آتا ہے نا، وہ تنہا نہیں ہوتا، اس کی دائیں جانب ملائکہ ہوتے ہیں، اس کی بائیں جانب ملائکہ ہوتے ہیں، اور اکیلے نہیں ہوتے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ملائکہ چھوڑیں، جب آپ کے ساتھ آپ کا وارث ہوتا ہے تو آپ اکیلے کیسے ہیں؟ میں تو آپ کو اکیلا سمجھ کے کم سمجھ نہیں پڑتا۔ امام زمان علیہ السلام برات السلام میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، یہ جناب آدم کو اللہ نے جب بھیجا، عزادار کا فضائل سنیے، عزادار کو اللہ انعام کیسے دیتا ہے، کیونکہ لوگوں نے امت کو یہ دھوکہ دیا کہ رونا پیٹنا یہ سب گناہ ہے۔ نہیں میرے دوستو، ایک جملہ دے رہا ہوں تاکہ میری بات بچے بھی سمجھ آئے۔ دنیا کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو روتا نہیں، ہر بندہ روتا ہے، ہر بندے کے دل میں غم پیدا ہوتا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے، رونا ہے، ہم سب روئیں گے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کس کے لیے رونا ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ تھا، آپ نے وصول اس طرح نہیں کیا جتنی اس جملے کی قدر و قامت تھی، لیکن کوئی بات نہیں، مولا آپ کے علم و معرفت میں اضافہ فرمائے۔ دیکھنا یہ ہے کس کے لیے رونا ہے۔ میں مثال بدل دیتا ہوں، کھانا تو ہے، ہم نے کھانا ہماری ضرورت ہے نا، کھانا تو ہے ہی، اب دیکھنا یہ ہے حلال کھانا ہے یا حرام کھانا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بات سمجھ گئے، بات چلی گئی، یہی بات ہے، کھانا ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، حلال طریقے سے کھانا ہے، حرام طریقے سے کھانا ہے۔ اسی طرح یہ آنسو بنے ہیں رونے کے لیے۔ جب اللہ تیرے جسم پر اگنے والے بالوں کو فضول پیدا نہیں کرتا تو آنکھ میں نکلنے والے آنسو فضول کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تمام صفتیں انسان کو معراج پر لے جاتی ہیں، یہ تمام صفتیں انسان کو بلندیوں کی طرف پرواز دیتی ہیں۔ ہم نے کرنا یہ ہے، ان صفتوں کا مثبت استعمال کرنا ہوتا ہے۔ مثلا یہ جو بصارت ہے، ایک بصیرت ہوتی ہے نا، بصیرت کا تعلق دل سے ہے، لیکن بصارت کا تعلق آنکھ سے ہے۔ یہ آنکھ سے دیکھنا ایک خوبی ہے نا، آنکھ سے دیکھنا خوبی، بصارت یعنی دیکھنا۔ اب دیکھنا تو ہے لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اچھا دیکھنا ہے یا برا دیکھنا ہے۔
کہ دیکھنا نہیں ہے، یہ تو غلط بات ہے نا، دیکھنا ہے، مگر کیا دیکھنا ہے؟ سننا ہے، کیا سننا ہے؟ چلنا ہے، کہاں چلنا ہے؟ رونا ہے، کس کے لیے رونا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کم ہنسا کر زیادہ رویا کر۔ اب جتنی عزاداری بڑی ہوگی، عزادار بھی اتنا بڑا ہوگا نا، جتنا بڑا عزادار ہوگا اس کے انعامات بھی اتنے بڑے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ آج آپ عزادار ہی بن کے آتے ہو، میں بھی عزادار بن کے آیا، عالم بن کے نہیں آیا۔ خدا کی قسم مولانا باقر فرماتے ہیں جاہل کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خود کو عالم سمجھے۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کیونکہ ہم عالم ہو نہیں سکتے۔ مولا باقر علیہ السلام برادر صلوات بس دائیں بائیں نہ جائیں کیونکہ وقت کم ہے، ہمارے پاس باتیں زیادہ ہیں۔ توجہ میرے محترم سامعین، عزادار اس کی عزاداری جتنی بڑی ہوگی عزادار اتنا بڑا ہوگا۔ پہلا عزادار دیکھیے، پہلا نبی بھی ہے، پہلا بشر بھی ہے، پہلی حجت بھی ہے، پہلا ہادی بھی ہے، پہلا عزادار بھی ہے۔ نام آدم ہے، آدم پر بات ہو چکی کل۔ جناب آدم روئے کب؟ جب حابیل قتل ہوئے، بولیے روئے۔ حابیل قتل ہوئے، کس نے قتل کیا؟ قابیل نے۔ بیٹے کو قتل کیا بیٹے نے، ٹھیک ہے؟ ایک بیٹا مقتول ہے، دوسرا بیٹا قاتل ہے۔ جملہ بدلوں، ایک بیٹا مظلوم ہے، دوسرا بیٹا ظالم ہے۔ اب باپ اگر باپ بنے، بڑی توجہ میرے محترم سامعین، عزاداری بھی سمجھانی ہے، عزادار بھی سمجھانا ہے۔ اگر باپ صرف باپ بنے، نبی نہ بنتا، حجت نہ بنتا، عزادار نہ بنتا، توجہ جملہ لینا ہے، آپ نے قبول کرنا ہے۔ اگر آدم باپ بن کے فیصلہ کرتے تو پھر نتیجہ کچھ اور ہونا تھا، لیکن آدم باپ نہیں عزادار بنے۔ عزاداری کی مجبوری یہ ہے ظالم پر لعنت کرنی پڑتی ہے، ظالم پر لعنت کرنی پڑتی ہے، چاہے رشتے میں بیٹا ہو، کوئی ہو، چاہے رشتے میں بیوی ہو، رشتے میں باپ ہو، بھائی ہو، کوئی ہو۔ عزاداری مجبور کرتی ہے بندے کو کہ بندہ ظالم پر لعنت کرے۔ اب آدم نے اپنے رشتہ پدر کو قتل کر دیا، وہ جو باپ اور بیٹے کا رشتہ تھا اس کا گلا کھول دیا، اپنے اندر عزادار کو پیدا کیا۔ ایک نبی ہو کر، حجت ہو کر جب اپنے اندر عزادار کو پیدا کیا، حابیل سمجھ کے نہیں مظلوم سمجھ کے، جب حابیل کی حمایت کی، حابیل پر سلام پڑھا، قابیل پر لعنت کی، اللہ نے کہا اے آدم میں نے تجھے اپنا صفی کیا۔ عزادار کی یہ فضائل ہے کہ جب عزادار اپنی عزاداری میں مخلص ہو جائے، میرے خیال میں بات تو چلی گئی، جب عزادار اپنی عزاداری میں مخلص ہوتا ہے پھر وہ ذات بھی مخلص ہو کے اسے اجر دے دی ہے۔ بڑے سال جناب آدم روئے، یہ میرا موضوع نہیں، آگے چلتے ہیں۔ یہ دوسرا عزادار جناب یعقوب علیہ السلام، ہائے 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 قربان جاؤں۔ اب یہ عزادار دیکھیں، ان کے میں نے کہا نا جتنی بڑی عزاداری اتنا بڑا عزادار، اور پھر صرف یہ نہیں دیکھنا کہ عزاداری کتنی بڑی ہے، پہلے یہ دیکھا جائے گا مظلوم کتنا بڑا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ جس کے لیے عزاداری ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے وہ کتنا بڑا مظلوم ہے۔ جتنا بڑا مظلوم ہوگا اتنی بڑی عزاداری ہوگی، جتنی بڑی عزاداری ہوگی اتنا بڑا عزادار ہوگا۔ اب جناب یعقوب نے 40 سال گریہ کیا، کل بات ہوئی تھی، جناب یوسف کے لیے گریہ نہیں کیا، ایک مظلوم کے لیے گریہ کیا۔ یہاں بھی وہ باپ بیٹے والے رشتے کو ختم کیا، حجیت والا رشتہ آیا۔ یوسف سمجھ کے نہیں، شبیہ حسین سمجھ کے گریہ کیا، مظلوم سمجھ کے گریہ کیا کہ بھائیوں نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہے۔ کیا کیا تھا؟ 3 گناہ کیے، تماچا مارا، کنویں میں پھینکا، بیچ دیا، یہی گناہ تھے۔ قتل نہیں کیا، یہ علم نبوت سے یعقوب کو پتہ ہے کہ قتل نہیں کیا۔ یہ جو بھیڑیے والی بات کر رہی ہے بکواس کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے علم نبوت سے کہ میرا بیٹا یوسف زندہ بھی ہے، مصر کا حاکم بھی ہے، پھر بھی گریہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ مظلوم تو ہے نا، بابا سے دور ہے، کنان سے دور ہے، اپنی قوم سے دور ہے، ماں سے دور ہے، بھائی بنیامین سے دور ہے، ظلم ہی تو تھا
یہ اپنوں سے دور کر دیا، مظلوم سمجھ کے یوسف کی حمایت میں 40 سال گریہ کیا، آنکھیں بولے سفید ہو گئی. یہی کل بات ہوئی تھی نا. اب آگے چلے ایک جملے میں بس یہ جملہ ختم ہونے لگا ہے. آنکھیں سفید ہو گئی، جناب یعقوب بہت روئے، آنکھیں سفید ہو گئی. اتنے میں قحط سالی ہوئی، قحط پڑ گیا، گندم ختم ہو گئی، اناج ختم ہو گیا. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ، ہم نے سنا ہے کہ مصر کا جو عزیز ہے وہ بہت سخی ہے، باہر کے لوگوں کو بھی گندم بانٹ دیتا ہے، گندم لینے چلے جاؤ. جب وہ گندم لینے چلے گئے، واقعہ چھوٹا کرو، گندم لینے چلے گئے، ساتھ بنیامین چلے گئے، واپس آئے تو بنیامین کو رکھ لیا گیا. کیوں رکھ لیا گیا آپ کو پتا ہے؟ وقت نہیں ہے. جب واپس آئے تو باپ نے کہا میرا بیٹا بنیامین کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اس نے چوری کی، حاکم نے رکھ لیا. جناب یعقوب پھر سے روئے، نفرین نہیں کی، لعنت نہیں کی، مگر بیزاری ضرور کی. بس جب بنیامین کو بھی رکھ لیا، یوسف تو پہلے ہی ادھر تھے، ادھر جناب یوسف نے اپنے ایک اور بھائی کو رکھا ہوا تھا. ادھر میں بات چھوٹی کروں، یوسف نے جو کرتا پہنا ہوا تھا اپنا، وہ اپنے ایک بھائی کے ذریعے بابا کے لیے بھجوایا. عزادار کا اجر سننا ہے نا، فضائل سننے نا. 40 سال کا عزادار ہے. کتنا؟ 40 سال کا عزادار ہے. جیسے ہی یوسف نے کرتا بھیجا، ابھی کرتا چند میل دور تھا تو یعقوب کہتے ہیں میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں. جملہ وصول نہیں ہوا، میں نتیجہ دیتا ہوں پھر وصول ہوگا. ابھی چند میل دور کرتا تھا، یوسف نہیں، کرتا آ رہا تھا. یعقوب کہتے ہیں میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں اور یوسف سیدہ کا انتظار کرنے والوں. اب جملہ تو میں دینے لگا ہوں، پتہ نہیں وصول کون کرتا ہے. یہ ہے عزادار کا فضائل. اگر عزادار اپنی عزاداری میں مخلص ہو جائے تو یوسف سیدہ غیبت میں چند دن دور بھی ہوں گے تو خوشبو سونگ کرے گا. یہ عزاداری کے فائدے ہیں. کیوں؟ مظلوم سے نفرت ہوتی، مظلوم سے محبت ہوتی ہے، ظالم سے نفرت ہو جاتی ہے. یہ میں نے 2 عزادار آیا. میں آپ کو وہ حدیث سناؤں جس حدیث میں عزادار کا ایسا مقام بتایا. مجھے نہیں پتا اس کو سننے کے بعد کون کیا سوچے گا، لیکن میں گھبرا اس لیے نہیں رہا کہ فرمان مولا کا ہے. میرا جملہ ہوتا تو میں گھبراتا کہ پتہ نہیں کون کیا کہے گا. میری بلا سے کیونکہ فرمان ہے میرے مولا کا. توجہ ہے محترم سامعین، ایک صلوات پڑھیے گا. مولا فرماتے ہیں، اب عزادار کا مقام ذہن میں رکھیے گا. کیا بات! مولا فرماتے ہیں من تذکر مصائبنا وبقیا لمرتکب منا. مولا فرماتے ہیں کانا معنا فی درجاتنا یوم القیامہ. مولا فرماتے ہیں جو ہمارے مصائب کا ذکر کرے. تم کیا کرتے ہو؟ ذکر کرتے ہو مصائب؟ میں کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں. بس سنتے آئیے گا، تھوڑا سا ماحول بنانا کیونکہ کلام معصوم کا ہے اور محب کو چاہیے محبوب کے ذکر کو ویسے سنے جیسے سننا چاہیے. یہ جو داد ہوتی ہے نا، یہ خطیب یا ذاکر کو نہیں ہوتی. یہ خطیب اور ذاکر کو صرف اتنا فائدہ دیتی ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ ہیں. داد مولا کو ہی جاتی ہے. اچھا اب عبارت سن لی، عربی کی ترجمہ سنیں. مولا فرماتے ہیں جو بھی ہمارے مصائب کا ذکر کرتا ہے وہ بکیاً اور روتا ہے. اللہ کہہ رہے یہ جملہ وصول ہو گیا. اب درجہ ذرا سنیے گا، اب مقام سنیے گا عزادار کا. جو کوئی بھی من تذکر مصائبنا، جو ہمارے مصائب کا ذکر کرتا ہے اور روتا ہے، کانا معنا فی درجاتنا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس عزادار کا مقام یہ ہے جو ہمارا درجہ ہوگا وہ ہمارے درجے میں ہمارے ساتھ ہوگا. چھوٹی بات ہے اللہ اکبر، چھوٹی بات ہے میرے دوستو. مولا فرماتے ہیں کانا معنا، وہ ہوگا ہمارے ساتھ، فی درجاتنا، ہمارے درجات میں، ہمارے درجات میں، ہمارے درجات میں یوم القیامہ. میں بس ایک جملہ پڑھوں گا کیونکہ تفسیر زیادہ نہیں کرنی کہ قیامت کے دن ان کا کیا درجہ ہوگا. درجے تو ان کے بڑے،
لیکن قیامت کے دن ان کا ایک درجہ یہ ہوگا، سننا چاہتے ہو؟ وہ ہے درجہ شفاعت، یعنی آل محمد شفاعت کریں گے۔ ارے میرے دوستو عزادارو، خدا تیری معرفت میں اضافہ کرے، میں تو پڑھ گیا، اس کے بعد بھی جتنے دن پڑھنے آنا ہے اس جملے کا حق ادا میں بھی نہیں کر سکوں گا۔ ارے یہ ہے حسین کی عزاداری، حسین خود کیا ہے مجھے نہیں پتا، اور جس حسین کا غم بندے کو شفاعت کے قابل کر دے۔ میں جملہ بدلتا ہوں، جس حسین کا غم بندے کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ وہ کسی کی بھی شفاعت کر دیتا ہے۔ خود حسین کیا ہوگا؟ یہ ہے عزادار کا پہلا درجہ۔ آگے چلے میرے دوستو، اللہ اکبر۔ مولا پاک فرماتے ہیں من ذکر بمصائبنا فبقیا وابقی لم تبقى علیہ یوم تبقی العیون۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں جس نے ذکر کیا ہمارے مصائب کا اور رویا اس مصائب میں، مولا فرماتے ہیں اب یہ بھی بہت بڑا انعام ہے عزادار کو۔ مولا فرماتے ہیں اس یوم، جس یوم ہر آنکھ روئے گی، جس یوم ہر آنکھ روئے گی خوف کی وجہ سے، کہا اس یوم لم تبقى علیہ، ہمارا عزادار روئے گا نہیں بلکہ مسکرا رہا ہوگا۔ کیا کرے گا؟ مسکرائے گا۔ پہلا مقام ایک ہی حدیث چل رہی ہے، یہ دو حدیثیں نہیں ہے، ایک ہی حدیث ہے، مگر ایک ہی جملہ میں آپ کو سنا۔ پہلے جملے میں فرمایا وہ ہمارے درجوں میں ہمارے ساتھ ہوگا، حالانکہ مجھے تو وہی جملہ ابھی تک وجد میں ڈال رہا ہے ان کا درجہ، لیکن پھر کہا اس کی آنکھیں روئیں گی نہیں، وہ قیامت کے دن مسرور ہوگا، اس کی آنکھوں سے نور نکل رہا ہوگا، اس کی پیشانی سے ضیاء نکل رہی ہوگی، وہ تکیے لگائے ہوئے یوں مقام اعراف پر بیٹھا اس قیامت کے منظر کو دیکھ رہا ہوگا۔ لوگوں کی زبانیں باہر آئی ہوں گی، لوگ پریشان حال ہوں گے، لوگ خستہ طبیعت ہوں گے، لوگ کانپ رہے ہوں گے، متزلزل ہو رہے ہوں گے، پریشان ہو رہے ہوں گے۔ کوئی کہے گا پتہ نہیں میرے نامہ اعمال میں کیا ہے، کوئی کہے گا کہ پتہ نہیں میری شفاعت ہوگی یا نہیں ہوگی، کوئی جہنم کے انگاروں کو دیکھ کے ڈر رہا ہوگا، کوئی جلال ہیبت الہی کو دیکھ کے ڈر رہا ہوگا، ہر آنکھ میں آنسو ہوگا کہ اللہمان اللہمان اللہمان۔ آج کیا ہوگا؟ یعنی ہر آنکھ روگی، پریشان ہوگی، ہم جنت نہیں جا سکتے، ہم جہنم کے انگاروں میں جانے والے ہیں، جہاں آدم کی باقی اولاد اللہ کی باقی مخلوق غم کی وجہ سے رو رہی ہوگی، وہاں حسین کا ماتمی بیٹھ کے مسکرائے گا بھی، حسین کی زیارت بھی کرے گا، زمانے کے امام کی قدم رسی بھی کر رہا ہوگا۔ اللہ یہ عزادار کا مقام ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ ہائے ہائے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عزادار بہت بڑا فضائل ہے، اتنا بڑا فضائل ہے کہ میں نہ پڑھ سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا حدیث ابھی جاری ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو مولا علی نقی بادشاہ کا ایک قول سنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ بلکہ یہ قول بعد میں سناتا ہوں، حدیث مکمل سن لیں، کیونکہ جو مولا کا قول ہے میں چاہتا ہوں وہ ضائع نہ چلا جائے، وہ میں بعد میں سناتا ہوں۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ پہلے کہا کہ جس نے ہمارے مصائب کا ذکر کیا، گریہ کیا، وہ قیامت کے دن ہمارے درجات میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا جب سب کی آنکھیں خوف سے روئیں گی ہمارا عزادار نہیں روئے گا، وہ مسکرا رہا ہوگا۔ اب تیسرا جملہ سننا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا من جالسا مجلسن، من جالسا مجلسن یحیی فیہ امرنا، کہا جس نے مجلس بچھائی، جس نے ابھی کیا کہاں بیٹھے ہو؟ مجلس میں بیٹھے ہو نا۔ من جالسا مجلسن یحیی فیہ امرنا، جس نے مجلس بچھائی اور زندہ کیا ہمارے امر کو،
کس کو زندہ کیا؟ یحیی امرنا، اس نے زندہ کیا اگر ہمارے امر کو، ہوئے گا کیا؟ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، مولا فرماتے ہیں جس دن سارے دل مرے ہوئے ہوں گے اس کا دل زندہ ہوگا۔ اللہ اکبر، جس دن سارے دل مر جائیں گے، دل مر جائیں گے، یہ دل سے کیا ہوا؟ حسن بھائی مجھے اکثر کہتے ہیں شاہ جی آپ نے تشریح نہیں کرنی، آپ نے بس روایتیں سنانی ہیں، اس لیے آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں تشریح نہ کرنا، لیکن حالانکہ اس جملے میں بڑی گہرائی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں حسن بھائی کو کہہ دوں گا انہوں نے بولا تھا، توجہ مطلب بس چھوٹی سی، لمبا نہیں کرنا۔ اللہ کے ولی کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں جس نے من جالسا مجلسا یحیی فیہ امرنا، جس نے مجلس بچھائی، جیسے اس وقت آپ بیٹھے جلسہ کہتے ہیں نا، آج اجلاس بیٹھا ہے، اجلاس کہتے ہیں بیٹھنا، اجلس بیٹھنا، میں نے یہ موضوع تو نہیں ہے لیکن آ گیا ہے تو جملہ یہ بھی سن لیں، بیٹھنا، اجلس مجلس، بیٹھنا، کبھی بھی بیٹھنا، جب بھی بیٹھنا، جہاں بھی بیٹھنا، چاہے نماز میں ہو، نماز میں بھی تو بیٹھتے ہو، کب بیٹھتے ہو؟ سجدہ کر کے جب اٹھ کے بیٹھ جاتے ہو، تشہد ہو، قعود ہو، بیٹھتے ہو نا، تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ میرے بھائی علی کے ذکر سے اللہ کے رسول نے یہ تو نہیں کہا کہ فلاں بیٹھنے کو چھوڑ کے، کہا جب بیٹھو علی کرو، بہرحال جب بھی تم میں سے کوئی مجلس بچھاتا ہے اور زندہ کرتا ہے، یحیی فیہ امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، ہوگا کیا؟ اس کے دل کو موت نہ آئے گی جبکہ باقی سب کے دل مر چکے ہوں گے۔ اب یہ امر کیا ہے بس یہ بتانا تاکہ میری بات آسان ہو جائے، تو جو ہے وہ وقت کو بھی دیکھ رہا ہوں، آج انشاءاللہ کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ امر کیا ہے؟ یہ امر ہی کے تو سارے رولے، امر کے ہی تو ساری باتیں، لطف ہی امر کا ہے، لوگوں کی سمجھ میں امر ہی تو نہیں آیا۔ پہلی بات تو یہ ہے امر کو مانا جا سکتا ہے، امر سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے آل محمد میں، مگر امر کو سمجھا نہیں جا سکتا، سمجھا بھی جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے درجات ہیں۔ مثلا مولا فرماتے ہیں ان امرنا صعب مستصعب، ہمارا امر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لا تحملہ، کوئی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، الا نبی المرسل، سوائے نبی مرسل کے، وَإِلَّا مَلَكِ مُقَرَّب، سوائے ملک مقرب کے، وَإِلَّا مومن ممتحن، سوائے اس مومن کے جس کا اللہ نے امتحان لے لیا ہو، یعنی عیسیٰ جیسے سمجھ سکتے ہیں، جبریل جیسے سمجھ سکتے ہیں، سلیمان جیسے سمجھ سکتے ہیں، یعنی ان کا امر کیا ہے سمجھنے کے لیے آپ کو ان تینوں میں سے کوئی ایک بننا ہوگا، اگر نہیں بن سکتے تو امر کو ماننا ضرور پڑے گا۔ اب امر کیا ہے؟ بس ایک جملہ، مولا فرماتے ہیں اللہ سے جو پہلی چیز خلق ہوئی وہ مشیت ہے، مشیت سے نکلا ارادہ، توجہ ارادہ، پھر سے سنیے، اللہ سے پہلی چیز صادر ہوئی مشیت، مشیت سے نکلا ارادہ، ارادہ سے نکلا امر، امر سے نکلا اذن، اذن کہتا ہے کن، جملہ ضائع نہ ہو، اذن کہتا ہے کن، ہو جاتا ہے، اللہ نہیں کہتا کن، وہ اللہ ہے جو کہنے کا محتاج ہے، توجہ ہے، یعنی کن کے اوپر اذن ہے، اذن کے اوپر امر ہے، امر کے اوپر ارادہ ہے، ارادے کے اوپر مشیت ہے، مشیت کے اوپر اس کا نفس ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب عیسیٰ جب مردے کو زندہ کرتے تھے تو کہتے کیا تھے؟ کن بے اذن اللہ، اللہ کے اذن سے ہو جا، اللہ کے اذن سے۔ میرے سامنے قائم کے ماننے والے بیٹھے ہیں تو یہ جملہ کیسے چھپا لیتا؟ عیسیٰ اپنے زمانے میں مردے زندہ کرتے تھے اذن سے، جب قائم آئیں گے تو امر کا راج ہوگا، پھر اذن نہیں دیا جائے گا، امر دیا جائے گا۔ جب اذن کی طاقت یہ ہے کہ مردے اٹھتے ہیں تو بتاؤ پھر امر کی طاقت کتنی ہوگی؟ بات سمجھے؟ ہے یہ امر، یعنی امر کی طاقت کچھ زیادہ ہے۔ اب آؤ، مولا کہہ رہے ہیں جس نے مجلس بچھائی اور زندہ کیا ہمارے امر کو، امر سے مراد
ہماری ولایت کو زندہ کیا۔ اب کچھ بندے پتہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا ولایت کو ہم زندہ کریں گے؟ زندہ کرنے کا معنی وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مری ہوئی نہیں ہوگی، یہ معنی نہیں ہے۔ جو ہماری ولایت جیسے عمر کو زندہ کرے گا، کس میں؟ مومنوں کے دلوں میں۔ یعنی کیا مطلب؟ جس کا عقیدہ ولایت کمزور ہوگا، جو مجلس بچھائے گا اور اس عقیدے کو مضبوط کرے گا، تو اللہ کا ولی کہتا ہے ہمارا وعدہ ہے قیامت کے دن ہر اس کا دل مر جائے گا جس کے دل میں ہماری ولایت کا شک تھا، لیکن جو ہماری مجلس پر بیٹھ کر مشاہدہ سنتا تھا، گریہ بھی کرتا تھا، اپنی ولایت کا عقیدہ بھی درست کرتا تھا، ہم ضامن ہے اس کا دل نہیں مرے گا۔ اب بات سمجھ میں آگئی میرے دوستوں؟ تو یہ تھا عزادار کا اس حدیث میں مقام۔ توجہ ہے؟ آپ عمر مولا کا فرمان سنیے اور بس فضائل ختم ہو گیا۔ ایک صلوات کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستو مجھے یہ بتائیے، امامت یا رسالت، ان دونوں سے بڑا کوئی عہدہ ہے؟ اللہ کے بعد امامت یا رسالت، ان دونوں سے بڑا ہے کوئی عہدہ، کوئی مقام؟ اگر یہ جو بندے خاموش بیٹھے شاید ہی جانتے ہو کہ قبلہ یہ چیز ہے جو رسالت اور امامت سے بڑی، اللہ کے سوا اللہ کے اوپر کچھ نہیں ہے نا۔ رسالت بہت بڑا مقام ہے، امامت بہت بڑا مقام ہے، خلافت بہت بڑا مقام ہے، یہ ساری چیزیں بڑی ہیں۔ آؤ میں بتاتا ہوں، مجھے پتہ نہیں، جو بتانے لگا ہوں وہ ان سے بڑا ہے چھوٹا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن سننے کے بعد اتنا اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ اگر یہ بڑا نہیں ہے تو چھوٹا تو ہے ہی نہیں۔ وہ کیا ہے جو امامت، رسالت، خلافت، ان تمام حجیت ان سے بڑا نہیں ہے تو چھوٹا تو ہے نہیں؟ وہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے مولا سرکار ابوالحسن علی النقی، اللہم صلی میرے دوستو، جب بھی کسی شہنشاہ کا اسم پڑھا جائے نا تو درود پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب بھی ان کا اسم آئے پر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ درود پڑھیں اور تسلیم بھی ہو جائے۔ کیوں؟ یہ درود کا گھر ہے، یہ صلوات کا گھر ہے، یہ علیہ السلام والے نہیں، یہ صلوات والے ہیں۔ فرشتے علیہ السلام ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، یہ علیہ السلام نہیں، یہ صلوات والے ہیں۔ جیسے یہ حضرت نہیں ہوتے، یہ مولا ہوتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کون کیا سن رہا ہے، یہ حضرت نہیں ہوتے، یہ مولا ہوتے ہیں۔ جیسے یہ نمازی نہیں ہوتے، یہ خود نماز ہوتے ہیں۔ یہ روزہ دار نہیں ہوتے، خود روزہ ہوتے ہیں۔ جیسے ان کی ولایت جزو نماز نہیں ہوتی، بلکہ نماز ان کی ولایت کا جز ہوتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ عوام سے چھپا لی جاتی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جب مولا کا اسم پاک ہے آپ درود پڑھا کریں۔ دوسرا، درود اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ دیوا کا بھی ایک نیا جھگڑا ہے کہ بھئی محمد سے رک کے آگے و آل محمد پڑھیں یا محمد و آل محمد پڑھیں۔ میں بتاؤں، یہ جو شد ہوتی ہے جسے تشدید بولتے ہیں، یہ کسی بھی حرف کے اوپر آ جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پہلے والے کو دوسرے والے سے متصل کر دیتی ہے۔ مجھے انکل جی نے حکم دیا ہے، شیخ مجاہد صاحب نے، ان کے حکم کی تعمیل کے لیے بس ایک جملہ توجہ ہے محترم سامعین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وا کہنا چاہیے یا صلی علی محمد و آل محمد کہنا چاہیے؟ دیکھیے تشدید کرتی ہے متصل، یہ جو شد ہوتی ہے پہلے والے کو دوسرے والے سے۔ اگر جملہ سمجھ میں آ گیا نا تو جب تک زندہ رہو گے اپنے حقیر بھائی کے لیے دعا گو رہو گے، ٹھیک ہے؟ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس پر مزید دلائل دوں، بس ایک جملہ دینا ہے۔ کیوں کہ بھائی متصل کرتی ہے، پہلے والے کو دوسرے والے سے ملا دیتی ہے، جوڑ دیتی ہے۔ اب حدیث رسول سنیے،
حضور فرماتے ہیں خبردار جب یہ آیت نازل ہوئی نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور فرق نہ ڈالو. جب یہ آیت نازل ہوئی شہنشاہ سے پوچھا گیا مولا اس کی تفسیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تفسیر یہ ہے کہ حبل اللہ ہم 14 ہیں، حبل اللہ اللہ کی رسی ہم 14 ہیں، ولا تفرقوا کا مطلب یہ ہے ہم میں اور محمد میں فرق نہ کرو. اگر بات سمجھ میں آئے تو بولنا واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم میں اور مولا محمد میں ہمارے جد میں فرق نہ کیا کرو، ہم الگ ہیں وہ الگ ہیں، فاصلہ بھی نہ ڈالا کرو. اور جب ان میں فاصلہ ہی نہیں تو درود پڑھتے وقت ہم فاصلہ کیوں ڈالیں؟ ہم متصل کرنے والی دعا کا استعمال کیوں نہ کریں؟ بات سمجھ آ رہی؟ یہ فضول جھگڑے خدا کے واسطے ان جھگڑوں میں نہ ہی پڑے تو زیادہ اچھا ہے. توجہ ہے مطلب صاحب؟ مولا علی نقی سرکار کا قول پڑھنے لگا تھا مولا کو سلامت رکھے. میرے آقا اپنی پاک مسند پر بیٹھے ہوئے، چند صحابی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، آپ ان کو درس دے رہے ہیں، آپ ان کو پڑھا رہے ہیں، آپ قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں. اچانک احادیث پڑھتے پڑھتے عزادار کا ذکر آیا. جو ہے موضوع یاد ہے نا، عزادار کے فضائل، عزادار کا ذکر آیا. جیسے ہی عزادار کا ذکر آیا آپ خاموش ہو. تھوڑی دیر تک آپ نے تعقف کیا، پھر آپ نے کلام شروع کیا. اب یار اس سے بڑی فضیلت عزادار کی اس حقیر کے پاس نہیں ہے جو میں سنانے جا رہا ہوں اور اسی پر تقریر ختم کر رہا ہوں. مولا نے فرمایا اے لوگو سنو، میں امام ہوں، میں امام ہوں تمہارا، اس زمانے میں تمہارا پیشوا ہوں. مجھے علی نقی کو امام ہونے پر فخر نہیں. اللہ کے پتہ نہیں کون سمجھتا ہے، کون قبول کرتا ہے. میں پہلے کہہ چکا امامت سے اوپر کچھ نہیں ہے مجھے، اور پھر امامت بھی ان کی ہوگی. موضوع نہیں ہے ورنہ یہ بھی بتاتا ہے ان کی امامت کیا ہے. موضوع نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے. فرمایا مجھے امام ہونے پر اتنا فخر نہیں جتنا مجھے اپنے دادے کی ولایت اور اپنے جد کے عزادار ہونے پر ہے. کیا بات ہے یار. میں کہتا ہوں اس سے بڑا عزادار کا مقام کون بتا سکتا ہے؟ اور وقت کا امام جو وقت کا محمد بھی ہے، وقت کا علی بھی ہے، وقت کا حسن بھی ہے، وقت کا حسین بھی ہے، وقت کا سجاد بھی ہے، وقت کا باقر بھی ہے، وقت کا صادق بھی ہے، وقت کا کاذب بھی ہے، وقت کا رضا بھی ہے، وقت کا تقی بھی ہے، خود علی نقی ہے، وقت کا حسن عسکری بھی ہے، مہدی بھی ہے. اس کی نیابت میں اس کی صفتوں کا مظہر بھی ہے. پتہ نہیں اس کے علاوہ میرا مولا کیا کیا ہے. اتنا کچھ ہو کے عزادار پر احسان کر کے لوگوں کی انتھی آنکھوں کو بینا کرنے کے لیے، نقاب الٹنے کے لیے میرے مولا نے 1400 سال پہلے بتا دیا. اور یہ بھی سنتے چلے جاؤ، مولا نے یہ تب کہا تھا جب عباسی حرام زادے میرے مولا حسین کے مزاج کو گرانا چاہتے تھے، عزاداروں کو دبانا چاہتے تھے اور زائرین کو قتل کرنا چاہتے تھے. وہی بھائی سیدہ کے اسرار نے کہا کہ مجھے امام ہونے پر اتنا فخر نہیں جتنا عزادار ہونے پر ہے. اب فیصلہ تمہارے اوپر ہے کہ تم نے عام مسلمان بن کے رسول کے سامنے جانا ہے یا پھر عزادار بن کے جانا ہے. عزادار کی بڑی طاقت ہے، خدا کی قسم عزادار کی بڑی طاقت ہے. بس کیونکہ موضوع یہ تھا عزادار کے فضائل اور عزادار اپنے امام کی نصرت میں کیا کر سکتا ہے جی. اور ایک یہ تھا کہ عزادار جب عزاداری کرے تو نیت کیا کرے. مجلس ہو گئی بس یہ 2 لفظ ہوئی. دیکھیے میری بات سنیے، عزادار کی بڑی طاقت ہے. وہ میں نے بتا دیے، فضائل بتا دیے جو آج کے حصے میں تھی، ٹھیک ہے. اب دیکھیے عزادار زمانے کے سلطان کے لیے کیا کر سکتا ہے.
بس یہ ایک جملے. کیسے؟ مجھے یہ بتائیے جب مولا کا ذکر ہوتا ہے 12ویں آقا کا کہ وہ آئیں گے، وہ کن لفظوں سے ذکر ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہمارے قائم آئیں گے وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسے وہ پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. غور کیا؟ ظلم سے بھری ہوگی. کس سے بھری ہوگی؟ ظلم سے. میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو کچھ یاد آ جائے. دنیا کس سے بھری ہوگی؟ ظلم سے. ظلم سے. ابھی میں نے کیا کہا؟ آزاداری کیا ہے؟ ظلم سے نفرت کرنا، مظلومیت سے محبت کرنا، یہی تو آزاداری ہے. اب مولا قائم کے لیے احادیث نے فیصلہ کر دیا وہ آئیں گے، ظلم کو مٹا دیں گے. جب ظلم مٹ جائے گا پیچھے کیا بچے گا؟ مظلومیت. جو مظلوم ہوگا اس کو پکڑ کے اپنی فوج میں شامل کر لیں گے. بس آپ اپنے ظلم سے بچنا ہے، کیونکہ آزادار اور ظالم دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. جہاں آزاداری، میں ایک جملہ بولوں، میں نام نہیں لوں گا چونکہ انتشار پھیلانا علی کو پسند نہیں، بس اشارہ دوں گا، بس اشارہ. آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے بہت سی جماعتیں ایسی ہیں جو خود کو مذہبی جماعت کہتی ہیں، لیکن جب سڑکوں پر احتجاج کرتے ہیں دکانیں توڑ دیتے ہیں، ٹائر جلا دیتے ہیں، بائکیں جلا دیتے ہیں، گاڑیاں جلا دیتے ہیں، غریبوں کا نقصان کرتے ہیں، ٹھیلے والوں کا فروٹ برباد کر دیتے ہیں. کیا یہ احتجاج ہے؟ یہ آزاداری نہیں، یہ تو خود ظلم ہے. میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا ہے پوری دنیا میں مجھے ایسی قوم نظر نہیں آئی کہ جو تکلیف دے مگر خود کے جسم کو ہے، جو آنسو بہائے اپنی آنکھوں سے، دوسروں کو نہیں رلاتے، خود روتے ہیں. اور روتے اتنا ہے کہ سارا سال روتے رہتے ہیں. جب سال ختم ہوتا ہے پھر سے سال شروع ہو جاتا ہے. روتے رہتے ہیں، نہ بیمار پڑتے ہیں، نہ بیمار پڑتے ہیں، نہ لاغر ہوتے ہیں، بلکہ لوگ کہتے ہیں کمر رویا کر، بیمار ہو جائے گا. یہ تو نہیں ہوتے. ساری رات چھاتی پر ہاتھ مار کے ماتم کرتے ہیں، دل کی دھڑکنیں نہیں بند ہوتی. ایک دوسرے کے جھوٹے زنجیر چلا لیتے ہیں، کبھی بیماری نہیں لگتی. کیوں؟ اس لیے کہ تو سچا آزادار ہے، تیرے اوپر کوئی سچا پیشوا بھی ہے جو تیری حفاظت کر رہا ہے. دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے. امام دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں کی بڑی آس. امام دیکھ رہے ہیں کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے. امام جانتے نہیں کہ یہ میرے شیعہ اگرچہ گناہگار ہیں، اگرچہ عیبدار ہیں، غلطیاں کر جاتے ہیں، لیکن ان کی خوبی بھی تو دیکھو. سڑکوں پہ آتے ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، کسی کا گھر نہیں توڑتے، کسی کی گاڑی نہیں جلاتے، کسی کی دکان نہیں لوٹتے. ظلم سے پاک ہے. اسی لیے ہم گلیوں میں آ کے کہتے ہیں یزید پر لعنت، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے وہ کائنات کا سب سے بڑا کل عدم دہشت گرد تھا. ہم نے تب بھی دہشت گردی کے خلاف لعنت کی، ہم نے آج بھی کی، کیونکہ نہ ہم نے تب ظالموں کو مانا تھا نہ ہم آج ظالموں کو مانتے ہیں. تو آزادار امام زمانہ کی نصرت میں کرتا کیا ہے؟ ظلم کو ختم کرتا ہے. امام نے کیا کرنا ہے؟ ظلم کو ختم کرنا ہے. آزادار کیا کر رہا ہے؟ ظلم کو ختم کر رہا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے آزادار احتجاج کر کے ظلم کو حقیر ثابت کرتا ہے، اور تیرا امام آ کے اس عمل کو جاری کر دیں گے. امام کے پاس تلوار ہے، امام کے پاس دلیل و برہان ہے، اس لیے امام جاری کرے گا. بس ہوگی میری تقریر. اب جب بھی آپ آزاداری کیا کریں، جب بھی آپ آزاداری کیا کریں، کما کیا کریں، زنجیر زنی کریں، کچھ کریں، آزاداری کے حوالے سے ماتم کریں، اس کی نیت بھی ہوتی ہے. نماز کی نیت ہوتی ہے، پڑھتے ہو نا، روزہ رکھتے ہو، نیت پڑھتے ہو نا، ہر عمل کی نیت ہوتی ہے. حالانکہ نیت تو دل میں ہوتی ہے، منہ سے نہ بھی پڑھ، لیکن منہ سے پڑھنے کا یہ فائدہ ہے ذرا خلوص بڑھ جاتا ہے. انسان مضبوط ہو جاتا ہے کہ میں نے عہد بھی زبان سے کر لیا اپنے رب سے، تو میں نے پکا رہنا ہے، توڑنا نہیں ہے. اقرار کا بس یہ فائدہ ہے. نیت ہے آزاداری. وہ کیا؟ یہ میں آپ کو سناتا ہوں مولا کی زیارت کے جملے سے. خود تیرا امام، خود تیرا اور میرا امام
اپنے جد کی زری پکڑتا ہے اور پکڑ کے کہتا ہے میرا مظلوم جد، میں تیرا بیٹا مہدی ہوں، میں صبح و شام تیرے لیے خوب رو رہا ہوں۔ مولا خود کہتے ہیں نا اب تیری نیت کیا ہو، ہاتھ میں کما ہو، سر پر چلانے سے پہلے بلند آواز سے کہا کر میرا مولا حسین میں کربلا میں تیرے ساتھ نہیں تھا، میں تیرے لیے اپنی جان قربان نہیں کر سکا، میں تیرے لیے بیٹے نہیں دے سکا، لیکن اس دور میں جو تیرا بیٹا ہے وہ اصل میں تو ہے۔ آج مہدی اصل میں حسین ہے، میں تب تو نہیں تھا، لیکن اپنے مولا کے خون کو کم کرنے کے لیے میں یہ تدبیر اپنے سر پر کر رہا ہوں۔ جب تو نیت یہ کرے گا میرا مولا مہدی جب تو خون بہا رہا ہے میں تیری نیابت میں خون بہانے لگا ہوں، میں تیری نیابت میں گریہ کرنے جا رہا ہوں۔ اے میرا مولا میں آج صبح تاج باغ میں مجلس پر جا رہا ہوں، مولا میں نیت کرتا ہوں کہ میں تیری نصرت کے لیے جا رہا ہوں، مولا میں تیرے غم کو کم کرنے جا رہا ہوں۔ میرے دوستو یہ عزاداری کی نیت ہے، بس رویا کرو، یہ دن بڑے رونے کے ہیں، یہ دن گریہ کرنے کے ہیں۔ مولا کا قول سن لیا کہ جو ہمارے مصائب میں روئے، ہمارے مصائب کا ذکر کرے، وہ ہمارے درجے پر ہوگا۔ اس قول سے پتہ چلتا ہے دو چیزیں، کہ ان کو آپ کا رونا کتنا پسند ہے، اور دوسرا اس قول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے غریب تھے۔ آپ کو پتہ ہے لفظ غریب کیا ہوتا ہے؟ میں نے آج ایک غریب کی شہادت پڑھی۔ آپ کو پتہ ہے غریب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ہندوستان میں جب لفظ غریب بولا جاتا ہے تو ذہن میں آتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں، اس کے پاس دولت نہیں، اسے غریب نہیں کہتے عربی میں، اسے مفلس کہتے ہیں عربی میں۔ غریب عربی میں اسے کہتے ہیں جس کے دوست نہ ہو، جس کے ساتھی نہ ہو، جو اس لائق ہو کہ اس سے محبت کی جائے مگر اس کا محبت کرنے والا نہ ہو۔ شہر کوفہ ہے، عقیل کا نام ہے، حسین کا سفیر ہے، ساتھ دو بیٹے لے کے گیا ہے، سارے ساتھی چھوڑ کے چلے گئے، وقت نہیں ہے میرے پاس، سرکار مسلم کی غربت پڑ گئی ہے مجھے۔ سرکار مسلم حسین کو بڑے پیارے، بڑے عزیز ہے۔ مصائب سن رہے ہو، سلام ہے آپ کی عظمت کو جو پہلے سے گریہ کو نہ ہو۔ اللہ تیرے آنسوں کو رائگا نہیں کرتا۔ حدیث میں جملے ہے کہ جب عزادار ہوتا ہے نا تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے بیٹھے کیوں ہو، جاؤ ان کی آنسوں کو جمع کرو اور میرے حوض کوثر میں شامل کرو۔ اور ایک روایت میں جو ملتا ہے جب مومن حسین کے لیے روتا ہے نا تو شہزادی بقیہ چھوڑ کے خود آ کے کہتی ہے میں تیری شافیہ ہوں، اے عزاداروں خود کو تنہا نہ سمجھنا، میں رسول کی بیٹی تیری شفاعت کروں گی، اس وقت تک میں خود جنت میں قدم نہ رکھوں گی، جنت کو شرف نہ دوں گی جب تک تو جنت میں نہ جائے گا۔ اتنا مقام ہے تیرا، رویا کر میرا دوست، میرا بھائی رویا کر، کیونکہ آل محمد کو کسی نے رونے نہیں دیا۔ میرے ملت کا بچہ بچہ جانتا ہے جب کسی کے گھر میں کوئی مر جاتا ہے تو باہر جو سوگوار آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تعزیت دینے والے بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی مجھے بتاؤ، کبھی آپ نے اپنی پوری زندگی میں کوئی ایسی جنازہ دیکھا جس میں گھر والوں کو روکا گیا ہو کہ رونا نہیں؟ بڑے سے بڑا اہل حدیث بھی ہونا، وہ بھی جب کسی تعزیت پر جائے تو کم از کم خاموش رہتا ہے، روکتا نہیں ہے کہ اب رو کیوں رہے ہیں۔ اللہ جانے کیسا مقدر ہے علی زادیوں کا، نہ کربلا میں کسی نے رونے دیا، نہ 11 محرم کو جب کوفے آئے تب کسی نے رونے دیا۔ میرے عزادار دوستو، سرکار مسلم کا بڑا مقام ہے رسول کی نگاہ میں۔ شیخ صدوق نے اللہ اپنی کتاب میں لکھا، کتاب کا نام ہے مقتل صدوق، اس میں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، عبادت کے لیے کافی ہے۔ ایک دن جناب عقیل بیٹھے ہوئے تھے، رسول خدا نے جناب عقیل کو دیکھا، دیکھتے چلے گئے، بہت دیکھا، اور کہتے ہیں عقیل بھائی مجھے آپ سے 2 محبتیں ہیں، ایک اس وجہ سے کہ آپ میرے بھائی عقیل ہیں، دوسری محبت اس مولود کی وجہ سے ہے جو اللہ آپ کے سرب سے دے گا۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں آپ کا بیٹا میرے بیٹے کے لیے قربان ہو جائے گا،
مسلم اسے کہتے ہیں جس کی ولادت سے پہلے رسول اس سے محبت بھی کرے، رسول اس کی غربت کو یاد کر کے گریہ بھی کرے۔ بہت بڑی غربت کا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ عید الاضحیٰ میں میرے دوستو، عید الاضحیٰ میں مسلمان جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ حسین نے اپنی قربانی کا آغاز اپنے بھائی سے کیا ہے۔ 9 ذی الحجہ مقام عرفہ، یوم عرفہ، سرکار مسلم ابن عقیل سارا واقعہ چھوڑنے لگا۔ ان کی شہادت اسی مقام پر میں نے 9/8 کو بھی پڑھی تھی، تو اس لیے میں نے وہ گوشے پڑھنے ہیں جو تب نہیں پڑھے تھے۔ سرکار نے جنگ کی، سرکار نے جہاد کیا، آپ گرفتار ہو گئے۔ جیسے ہی گرفتار ہوئے، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق ہے۔ خدا کی قسم روایت میں ہے کہ سرکار مسلم میری طرف دیکھنا، جب ابن زیاد کے دربار میں گئے، آپ کا سینہ اقدس یوں سیدھا تنا ہوا تھا۔ آپ ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہونٹوں پر تبسم بھی تھی۔ ابن زیاد نے جب یہ حالت دیکھی تو کہتا ہے مسلم یہ کیا دیکھ رہا ہوں، تیری آنکھوں میں آنسو بھی ہے، ہونٹوں میں تبسم بھی ہے، یہ کیا ہے؟ سرکار مسلم کہتے ہیں حرام زادے روتا اس لیے ہوں کہ آقا کو لکھا ہے کہ آپ کوفے آ جائے۔ اجرک من اللہ، تیری صبر کو سلام۔ کہا حرامی روتا اس لیے ہوں کہ آقا کو خط لکھ دیا کہ کوفے آ جائے، مسکراتا اس لیے ہوں کہ اپنے آقا پر قربان ہونے والا میں پہلا ہوں۔ خدا کی قسم جناب مسلم کا سر جھکا ہوا نہ تھا، آپ کا بدن لاغر نہ تھا، بالکل کانپ نہیں رہا تھا، بالکل جرأت پر تھے۔ ابن زیاد کہتا ہے مسلم تجھے ڈر نہیں لگ رہا، میں تجھے قتل کرنے والا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہماری محبت پر قتل ہونے والوں کا بڑا مقام ہے، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، بتا تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ کہا مسلم میں تجھے قتل کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، ہمیں اللہ کی حمد کرتا ہوں جس نے مجھ سے یہ کام لیا کہ اپنے نبی کے بیٹے کی حمایت لی۔ بس چھوڑنے لگا میرے دوستوں، سرکار کو دارالامارہ کے دروازے پر لے گئے، وہاں جا کے آپ کے سر کو قلم کیا، ہو گیا سر قلم میرے مسلم کا۔ ادھر حسین سفر میں تھے، عباس کو دکھا رہے تھے، عباس روتے رہے، دیکھتے رہے، لیکن جب یہ منظر دیکھا نا کہ میرے بھائی مسلم کا سر کٹ کے زمین پر گر رہا ہے، اپنے آقا حسین کی نالین کو پکڑ کے کہتے مولا حسین میں نے وعدہ کیا ہے میں جنگ نہیں کروں گا، لیکن اب میں پھر سے وعدہ کرتا ہوں میں لڑوں گا نہیں، مگر مولا مجھے کوفہ پہنچا۔ عباس کوفہ جا کے کرے گا کیا؟ کہا مولا میں لڑوں گا نہیں، میں اپنی جھولی پھیلاؤں گا، جھولی پھیلا لوں گا، کہوں گا اے مسلم بھائی میرا بھائی عباس آ گیا، میں نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا، میں اپنے بھائی کا سر مسعود کروں گا۔ حسین نے یہ انگلیاں دراز کی ہوئی تھی، کہا بھائی عباس تم نے اوپر دیکھا ہے، ذرا نیچے تو دیکھ۔ اجرک من اللہ، تیرے آنسوں کا صدقہ اللہ تیرے وارث کو بھیج دے، تیرے آنسوں میں دیکھتے ہوئے خدا تیرے وارث کو بھیج دے۔ عباس ذرا نیچے تو دیکھ، عباس نیچے دیکھنا۔ عباس نے نیچے دیکھا، میرے مولا گاندھی نے سر کے اوپر وعدہ کیا۔ عباس کیا دیکھا؟ کہ مولا کاش میں نہ دیکھتا۔ عباس بتا کیا دیکھا؟ کہ مولا ایک کالے بھرکے والی ہے جو اپنی گود کو پھیلائی ہوئی ہے، کہتی ہے مسلم تو کیا سمجھ رہا ہے تو تنہا ہے، میں بقیہ چھوڑ کے آگے ہوں، تو میرے حسین پر قربان ہو گیا، میں تیرے سر کو مسعود کرنے آئی ہوں۔ اے میرے عزادار دوستو، تیرے آنسو قبول ہو، اللہ تجھے کسی کام میں نہ رلائے۔ آخری جملہ ہے، دل کو تھام کے بیٹھنا، مسلم بہت مومن ضرور ہے، تو 9 ذی الحجہ کو قتل ہوا، 11 محرم کو علی کی بیٹیاں کوفے میں آئی ہے، ابھی تک آپ کا سر دروازے کے اوپر لٹکا ہوا تھا، علی کی بیٹی نے سر دیکھا، کہا کوفے والوں تمہارے شہر میں اجرک من اللہ دفن کرنے کا رواج نہیں ہے۔ بس یہ پہلا منظر علی کی بیٹی نے دیکھا، جیسے ہی شہر کے اندر داخل ہوئے، یا اللہ مجھے طاقت ہے میں پڑھ سکوں، کیونکہ چھپاؤں گے تو ظالم کی حمایت ہے گی۔ سر
دروازے کے اوپر نہ بک رہا تھا. شہزادی جب شہر میں داخل ہوئی تو کیا دیکھا؟ بھائی کا بدن ہے. اجرکم من اللہ، بھائی کا بدن ہے، مسلم کا بدن ہے. کبھی دیکھا بازوں پر زخم، کبھی سینے پر زخم، سار کٹا ہوا ہے. اب چاہے جیسے سننا تیرا مقدر ہے. شہزادی نے دیکھا مسلم کے پیروں پر رسیاں. اجرکم من اللہ، سرکار کے پیروں پر رسیاں ہیں. رسیاں باندھ کر